سب سے پہلے تو یہ آپ میرے اسٹوو کی حالت دیکھیں، جو اس کا شیشہ ٹوٹ گیا، اتنی بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں نے پھر سارا اس کو صاف کر دیا۔ آئے گا میرے دل کو تب قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ یہ فرائیڈے ولاگ ہے، میں نے بریانی بنائی تھی فرائیڈے کو، میرے بیٹے نے فرمائش کی تو میں نے سوچا چلیں میں بریانی بھی ریکارڈ کر لوں آپ کو، کہ ہر گھر کا طریقہ ایک الگ ہوتا ہے۔ آپ لوگ میرے طریقے کی بھی بریانی دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح بریانی بنائی ہے۔ حسد کیا ہے، نظر کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اور کس انسان سے ہوتا ہے؟ حسد میں مبتلا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی بے سکونی کا شکار رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے ہر وقت دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرتا رہتا ہے، اور اپنی نعمتوں کا استعمال بھی ٹھیک نہیں کر پاتا اور ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ یہاں میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاتی ہوں۔ میں 17 سال جوائنٹ فیملیز میں رہ رہی ہوں، 17 سال سے، اور ابھی بھی اسٹل یہی ہوں۔ آپ چاہے جن بھی رشتوں میں رہ رہے ہو نا، چاہے وہ میکے والی سائڈ پر ہوں یا چاہے وہ سسرال والی سائڈ پر ہوں، ہمیشہ اپنی زندگی کو نا پرائیویٹ رکھیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات، آپ کی دولت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کوئی بھی نقصان آپ کو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ آپ کے گھر کی تفصیل نہ جانتا ہو۔ کوئی بھی آپ کو اپنے منصوبوں میں اس وقت تک ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اس پر یہ راز ظاہر نہ کریں۔ جب آپ ہر کسی کو اپنے راز بتائیں گے تبھی تو وہ حسد کرے گا نا، ورنہ اس کو کیا پتا کہ آپ کی لائف کا ہیپی سین چل رہا ہے یا دکھ بھرا سین چل رہا ہے۔ آپ کے راز جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے قیدی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اسے کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں نا، تو آپ اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے نا مشورے کے پردے میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تو 100% ٹرو ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی فیصلہ کریں، اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں۔ اپنے سے جڑے رشتے جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ ہو جائیں یا آپ کا خاوند ہو جائے، تو ان سے مشورہ کریں۔ ارد گرد فلاں لوگوں سے مشورہ کرنے نہ بیٹھیں، وہ ہمیشہ آپ کو اپنے فائدے کے لیے مشورہ دیں گے۔ ہر رشتہ دار کے لیے نا ایک اپنی حد مقرر رکھیں، اور یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے راز چھپائے گا۔ یہاں میرا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے رابطہ ختم کر دیں، بلکہ ایک حد مقرر کریں، اس کا تعین کریں اور اسے کسی کو عبور نہ کرنے دیں، کیونکہ کب لوگ بدل جائیں کوئی معلوم نہیں۔ کائنات کا اصول تبدیلی ہے، چاہے وہ مادی چیزوں کو لے کر ہو یا انسانوں کو لے کر ہو۔ لوگ بدلتے ہیں، اور جو لوگ کبھی آپ کے دل سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ کے خوف کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وقت میں ان کو اپنی کمزوریاں، راز، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس لیے اپنے راز کو اپنا قیدی بنائیں۔ اپنے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی کو اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف نہ ہونے دیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اعتماد ہے تو مشورہ بھی کسی سے نہ لیں۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بانٹ دیں، اور غم میں اتنا نہ کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہو وہ ظاہر کر دیں۔ غصے میں زبان پر اور خوشی میں جذبات پر قابو رکھیں۔ آنے والے وقت کو مد نظر رکھیں اور حال پر نظر رکھیں، تبھی آپ پرسکون ماحول میں سکون سے زندگی گزار سکیں گی۔ میں نے خود حسد کرتے ہوئے انسان کی زندگیوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کو جو نظر ہوتی ہے نا حسد، وہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح کے وقت اذکار پڑھیں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، درود شریف پڑھنے کی عادت کو اپنائیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے چاروں کل اپنے اوپر پڑھ کر، اپنے بچوں پر پڑھ کر، اپنے گھر کے چاروں طرف پھونک مار دیا کریں اور اللہ کے حوالے کر دیا کریں، کیونکہ انسانوں کی نظر اور حسد سے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ ہم جسے اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جس سے بھی اپنا حال بیان کر سکتے ہیں نا اللہ سے، تو اس کو ہی بتائیں۔ اللہ کے حوالے کر کے سب کچھ سو جایا کریں، کیونکہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے اور ہمارے معاملے بہت چھوٹے ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے، وہ ہی حل کرے گا۔ بس اسی یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں
تاکہ اللہ آپ کو کامیابی دے اور حسد اور بری نظر سے بچا کر رکھے۔ وہ ڈاکٹر طارق جمیل کا بیان ہے نا، کبھی کسی سے حسد نہ کرنا بہت بری چیز ہے۔ تو واقعی بہت بری چیز ہے، انسان کو نہ خوش ہی رکھتی ہے، کیونکہ ہم اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے نا۔ جب ہم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا۔ اور نظر اتنی کوئی بری چیز ہے کہ یقین جانے کہ قبر تک پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ اور آج کل تو ہر دوسرا بندہ دوسرے کو دیکھ کر نظر ہی لگا دیتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور اسی معاشرے میں رہ کر ہم ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ہم پر رکھی ہیں، ہم نے کئی لوگوں پر رکھی ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے۔ ہر انسان اپنے سے تو کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پر نظر نہ رکھیں، حسد نہ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں دوسرے کی خوشحالی دیکھ کر ہم اگلے کو نظروں میں رکھتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے کی خوشحالی اور خوشی والی سائیڈ، ہیپی مومنٹ دیکھتے ہیں تو ان کی دکھ والی سائیڈ بھی ہم نے نہیں دیکھی ہوتی۔ ہمیں نہیں پتا وہ کس کرب سے گزرا ہوتا ہے، کس تکلیف سے گزرا ہوتا ہے۔ ہم صرف اس کا ہیپی مومنٹ دیکھ کر اس کو نظر لگا دیتے ہیں، اور نظر لگانے والے بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے نظر لگائے ہوئے ہے، اس بندے کی مجھے نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کس طرح لگتی ہے اور کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کا میں بتاتی ہوں۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں بولتے نا، تو نیکسٹ بندے کو بھی فوراً نظر لگ جاتی ہے۔ کسی پیارے بچے کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں بولتے، اگلے دن ہی وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ماں وہ کہندی ہے لے بھائی اور فلانی آنٹی آئی سی، اونے میرے منڈے نو ویکھ کے سونا بولیا، اج بیمار ہو گئی، نظر لگ گیا۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن بچے تو بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں، بڑے تو بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں، آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، یہ سلسلہ تو دکھ غم کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے بندے کا اگر کسی کو خوبصورت کہہ دینا، کسی چیز کو دیکھ کر پیارا کہہ دینا، وہ چیز خراب ہو جانا یا بچہ بیمار ہو جانا، نظر کا کہاں سے تعلق آ جاتا ہے، بہت زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ نظر لگنا برحق ہے، یہ ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں اپنی نعمتوں کو چھپائیں، کسی دوسرے پر ظاہر نہ کریں، کسی دوسرے کو نہ بتائیں کہ آپ کتنے خوشحال ہیں، کتنے خوش رہ رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی ایک فائدہ مند ٹپ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کچھ باتیں چھپا لیا کریں، کچھ بیان کر دیا کریں، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، اس طرح انسان نظروں میں بھی آ جاتا ہے۔ میں خود بہت زیادہ نظروں میں آئی تھی، بہت زیادہ۔ یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا، بس کچھ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ بس یہی دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اپنا نظر کرم ہم پر عنایت فرمائے، اپنی مہربانیاں ہم پر عنایت فرمائے، ہمیں معاف کر دے۔ آپ لوگوں کو میرے ولاگ کیسے لگ رہے ہیں پلیز آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔